اگر اس کا جواب دے دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ مواحد ہے، رشتہ داریاں خراب ہوں گی، دوستیاں خراب ہوں گی، تعلقات خراب ہوں گے۔ اللہ کی توہین پر مواحد چپ نہیں رہا کرتا، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، دل سے برا جانتا ہے، اگر ہمت نہ ہو پھر اس محفل سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو گالیاں دینے والے دے رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے پڑھ رہے ہیں، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ رسالت گونج رہا ہے، اور یہ مواحد اس لیے بیٹھا ہے اگر یہاں پہ انکار کر دیا تو ووٹ نہیں ملیں گے، اگر یہاں پہ بات کہہ دی تو چندہ نہیں ملے گا، قربانی کی کھالیں کوئی نہیں دے گا، نہ کوئی فنڈ دے گا، نہ کوئی پیسہ دے گا۔ ابو بکر اٹھے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، کہا آقا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی، اور مومن کی غیرت رب کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا کرتی، وہ منکر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اگر سچے ہو تو گواہی تو دو، اپنے لیے گواہ تو تلاش کرو۔ کہا آقا گواہ کہاں سے دوں، یہودیوں کا محلہ تھا، مسلمان تو میں اکیلا ہی تھا۔ قانون یہ کہہ رہا ہے صدیق کو اس تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ پڑے گا، گواہ کوئی نہیں، لیکن جب مواحد اللہ کے لیے غیرت کھایا کرتا ہے، زمین پہ گواہی دینے والا کوئی نہ رہے تو اللہ اپنے عرش برین سے گواہیاں دیا کرتا ہے۔ وحی آئی لقد سمع اللہ، اے محمد علیہ السلام، دھرتی پہ اگر کسی نے فاروق کی بات نہیں سنی، فاروق کے رب نے اپنے عرش سے سنا ہے۔ اس ظالم نے رب کی توہین کی، اور مواحد رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم کتنے موقعوں پر اللہ کی توحید پہ آنچ آتی رہتی ہے اور ہم آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، 9 محرم کے چاول آئے ہیں، اب واپس نہ کرنا بیٹا، اگر کر دیا انہیں پتہ لگ جائے گا وابیاں دا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا۔ لے لو نظر حسین، لے لو، کوٹھے پر پھینک دینا، نہ کھانا، تو کوٹھے پر پھینک دے گا، تیری آنے والی نسل کہا کرے گی بابا جی لے لیا کرتے تھے، کھانے میں بھی حرج کوئی نہیں۔ اہل ایمان جس طرح اہل شرک کی دعوت میں ننگے، اہل ایمان توحید کی دعوت میں ننگا۔ کوئی ناراض ہو تو ہو جائے، کوئی لڑائی کرے تو لڑ لے، کوئی نکالے گھر سے تو نکل جائے، وہ محمد کی حدیث کو بھولا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، ٹکڑے بھی ہو جائیں تو شرک نہ کرنا، جلا دیا جائے تو شرک نہ کرنا۔ وہ جب بھی اہل شرک کے عمل کو دیکھتا ہے ایسی نعت خوانی کی محفل سے اٹھ جاتا ہے جہاں پر آواز پڑ رہی ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وہ اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا۔ آئیے قرآن حکیم بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے، اللہ عز و جل اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین زندگی، آئیڈیل لائف زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے اس کی زندگی۔ کیا وہ کون سا موقع ہے جس کو اللہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انا براء منکم، ہم تم سے بری، ہم تم سے الگ، ہماری تمہاری دوستی ہے ختم۔ صرف تم سے بری نہیں، صرف تم سے بیزار نہیں، صرف تم سے منہ نہیں موڑتے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ داتا کہا، غوث اعظم کہا، بری کرنے والا کہا، اولاد دینے والا کہا، رزق دینے والا کہا، غریب نواز اور بندہ نواز کہا، تمہارے بھی منکر ہیں، ان دربار والوں کے بھی منکر ہیں، تم کو بھی نہیں مانتے اور ان کو بھی داتا نہیں مانتے۔ اہل ایمان کا داتا تو اپنے عرش پہ ہوا کرتا، لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے حد، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے۔ جن کو تم نے پوجا ہے، جن کی پوجا کی تحریک تم نے اٹھائی ہے، ہماری تمہاری دوستیاں برقرار نہیں رہ سکتی۔ کفرنا بکم، تمہارے منکر ہیں،
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہماری اور تمہاری جنگ ہے، ہماری اور تمہاری لڑائی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان غضب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان غصہ ہے، پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے کبھی نہیں دوں گا۔ جب لڑائی ہو پھر یہ نہیں کہا کرتے کوئی گل نہیں جی خیر صلاح ہے، منڈا تے ڈاکٹر ہے نا، پاویں بریلوی ہے، کوئی گل نہیں، منڈا تے پڑھا لکھا ہے، مالدار تو ہے نا، کوٹھی کار والا تو ہے، کوئی بات نہیں، یہ محرم میں گھوڑے کے اوپر نیچے سے گزرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو سامی تو موٹی ہے نا، نہیں، پھر ایسوں کے لیے نہ ان کو رشتہ دیا جائے گا، نہ ان سے محبت ہوگی، نہ ان سے پیار ہوگا، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں گی، نہ ان کو دوستی کے پیغام دیے جائیں گے۔ اور یہ جنگ کب تک برقرار رہے گی؟ اہل ایمان کی یہ لڑائی کب تک باقی رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک سارے دربار والوں کو، قبر والوں کو، بتوں کو چھوڑ کر تم ایک سچی اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، مواحدوں کی مشرکوں سے دوستی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہ غیرت ہے اہل ایمان کی، سب سے بڑی غیرت کا موقع، ایک اللہ کے لیے غیرت کیجئے، توحید کی غیرت کو بیدار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اہل ایمان سے کہتا ہے کافروں سے دوستی نہ کرو۔ کہو گے جی کی حرج کی ہے؟ مثال دے کر سمجھا دوں، کوئی آپ کے بابا کا دشمن ہو، آپ کے بابا سے لڑائی کر رہا ہو، آپ نے کہ بابا سے اس کی جنگ، اس کے مقدمے، اس کی وکالت عدالتوں میں لڑائیاں چل رہی ہو، کیا خیال ہے اس کو اپنے گھر پہ روٹی پر بلاؤ گے؟ اس سے دوستی کرو گے؟ بازار میں ملے گا تو گلے لگاؤ گے؟ او جی میرے پیودا مخالف ہے جی، اس نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا جی، اس نے ہمارے خلاف کیس کر رکھے، اس کو میں کیسے؟ بھلے وہ اہل ایمان بھی ہو، پھر بھی منہ لگانے کو دل میرے باپ کا دشمن ہے۔ باپ کے لیے غیرت کھانے والوں، اتنی غیرت رب کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہاتھوں میں کڑے ہیں، جسم پہ کالے لباس ہیں، سینے پہ یا علی مدد کا سٹیکر ہے، اور بڑے تمطراق سے کہتے ہو السلام علیکم شاہ جی کیا حال ہے؟ یہ تو نظر آ رہا ہے مشرک ہے، یہ نظر آ رہا ہے اللہ کے علاوہ علی کو حاجت روا مشکل کشا کہتا ہے، اس کے سینے پر بیج لگا ہے نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی۔ اس کے تو سینے پر بیچ لگا ہوا، علی کو پکارو خشکی میں، تری میں، محرم میں، غیر محرم میں، دکھ میں، تکلیف میں، تم علی کو پکارو، علی تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، دونوں ایک ہی ہیں، میم کی مروڑی کا فرق ہے۔ ان کو کیسے سلام کرتے ہو؟ ان سے محبتیں کیسے کرتے ہو؟ قرآن سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اہل ایمان، کفار سے دوستی نہ کرو مومنوں کے مقابلے پر، کفار سے پیار و محبت نہ کرو مومنوں کے مقابلے پر، اہل شرک کو بیٹیوں کے رشتے نہ دو مومنوں کے مقابلے پر۔ تم چاہتے ہو تم اللہ کو دلیل دو، جانتے بوجھتے جب یہ کام کرو گے تمہارا یہ عمل تمہارے اوپر دلیل بن جائے گا۔ قرآن حکیم کا ایک اور مقام سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے اہل ایمان، یہودیوں کو دوست نہ پکڑو، عیسائیوں کو دوست نہ پکڑو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان کی طرف محبت کی طرف بڑھے گا وہ پھر انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت۔ یہودیوں کو دوست کیوں نہ پکڑو، عیسائیوں کو دوست کیوں نہ پکڑو؟ کیونکہ ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسی بیٹا ہے۔ یہودی 2 اللہ مانتے تھے، عیسائی 3 اللہ مانتے ہیں۔
ان کو تو سلام نہ کرو، ان کو تو دوست نہ پکڑو، ان سے تو محبت نہ کرو، اور جو یہ کہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، چاچڑ وانگ میرے پیر کا جو شہر ہے یہ مدینے کی طرح خوبصورت ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ کی طرح خوبصورت ہے، بظاہر بابا فرید ہے حقیقت میں اللہ ہے۔ ان سے تو دوستی نہ کرو جو 3 اور 4 الہوں کے قائل یا 2 الہ کے قائل، اور ان سے دوستی کر لو جو کہتے ہیں ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم، تو ایک گورکھ دھندا ہے۔ ان سے دوستی کر لو، ان سے تعلق جوڑ لو، ان سے محبتیں کر لو، کوئی غیرت ہمارے ماتھے پر بل نہیں ڈالتی۔